عبد الرزاق نے بیان کیا، ان سے معمر نے، ان سے حمام نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کو 60 ہاتھ لمبا بنایا، پھر فرمایا کہ جا اور ان ملائکہ کو سلام کر، دیکھنا کن لفظوں میں وہ تمہارے سلام کا جواب دیتے ہیں، کیونکہ وہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا طریقہ سلام ہوگا۔ آدم علیہ السلام گئے اور کہا السلام علیکم، فرشتوں نے جواب دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، انہوں نے ورحمۃ اللہ کا جملہ بڑھا دیا۔ پس جو کوئی بھی جنت میں داخل ہوگا وہ آدم علیہ السلام کی شکل اور قامت پر داخل ہوگا۔ آدم علیہ السلام کے بعد انسانوں میں اب تک قد چھوٹے ہوتے رہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3326۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا، ان سے عمرو بن دینار نے، ان سے عطا نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے آیت اور جو تمہیں سلام کرتا ہو اسے یہ مت کہہ دیا کرو کہ تو مومن ہی نہیں ہے کے بارے میں فرمایا کہ ایک صاحب مرداس نامی اپنی بکریاں چرا رہے تھے۔ ایک مہم پر جاتے ہوئے کچھ مسلمان انہیں ملے تو انہوں نے کہا السلام علیکم، لیکن مسلمانوں نے بہانہ خور جان کر انہیں قتل کر دیا اور ان کی بکریوں پر قبضہ کر لیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی تھی، آخر آیت ارض الحیات الدنیا، اس سے اشارہ انہی بکریوں کی طرف تھا۔ بیان کیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے السلام قرأت کی ہے، مشہور قرأت بھی یہی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4591۔ عبدالعزیز بن صہیب نے بیان کیا اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت حجش رضی اللہ عنہا سے نکاح کے بعد بطور ولیمہ گوشت اور روٹی تیار کروائی اور مجھے کھانے پر لوگوں کو بلانے کے لیے بھیجا۔ پھر کچھ لوگ آئے اور کھا کر واپس چلے گئے، پھر دوسرے لوگ آئے اور کھا کر واپس چلے گئے۔ میں بلاتا رہا، آخر جب کوئی باقی نہ رہا تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو کوئی باقی نہیں رہا جس کو میں دعوت دوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب دسترخوان اٹھا لو، لیکن 3 اشخاص گھر میں باتیں کرتے رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل آئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے سامنے جا کر فرمایا السلام علیکم اہل بیت ورحمۃ اللہ۔ انہوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اپنی اہل کو آپ نے کیسا پایا؟ اللہ برکت عطا فرمائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے حجروں کے سامنے گئے اور جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا اس طرح سب سے فرمایا، اور انہوں نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرح جواب دیا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو وہ 3 آدمی اب بھی گھر میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ حیادار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر کہ لوگ اب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کی طرف پھر چلے گئے۔ مجھے یاد نہیں کہ اس کے بعد میں نے یا کسی اور نے آپ کو جا کر خبر کی کہ اب وہ 3 آدمی روانہ ہو چکے ہیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اب واپس تشریف لائے اور پاؤں چوکھٹ پر رکھا۔ اب آپ کا ایک پاؤں اندر تھا اور ایک پاؤں باہر۔ کیا آپ نے پردہ گرا لیا اور پردے کی آیت نازل ہوئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4793۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عمیر بن عبداللہ نے کہا کہ میں اور عبداللہ بن یسار جو کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زوجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، ابو جہیم بن حارث بن سما انصاری صحابی کے پاس آئے۔ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار جمل کی طرف سے تشریف لا رہے تھے۔ راستے میں ایک شخص نے آپ کو سلام کیا، یعنی خود اسی ابو جہیم نے، لیکن آپ نے جواب نہیں دیا۔ پھر آپ دیوار کے قریب آئے اور اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کیا، پھر ان کے سلام کا جواب دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 337۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی کلمہ ارشاد فرماتے تو اسے 3 بار لوٹاتے، یہاں تک کہ خوب سمجھ لیا جاتا، اور جب کچھ لوگوں کے پاس آپ تشریف لاتے اور انہیں سلام کرتے تو 3 بار سلام کرتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 95۔